بلکہ والہانہ محبت، شدید محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلسل اس سرمایے کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یوں تو ملک کی آزادی سے لے کر کے اب تک مسلسل مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کی جاتی رہی ہے۔ ان کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا گیا، لیکن جب سے فرقہ پرست طاقتیں زور آور ہوئی، اس کے بعد سے مسلمانوں پر اور زیادہ مظالم ڈھائے جانے لگے اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کو ہراساں اور پریشان کیا جانے لگا۔ ایک زخم مسلمانوں کا مندمل نہیں ہو پاتا کہ ایک تازہ اور نیا زخم دے دیا جاتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے بلقیس بانو کا جو معاملہ تھا، ان کے جو مجرم تھے، جو ظالم لوگ تھے، 11 مجرموں کو انہیں رہائی دے دی گئی اور ان کا سواگت کیا گیا، انہیں ہار پہنایا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مجرموں کو، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، انہیں ان کی عبرتناک سزا دی جاتی۔ لیکن جب بات اقلیت کی آتی ہے، جب مسلمانوں کی آتی ہے، تو انصاف کی ترازو بدل جاتی۔ دنیا میں جہاں بھی یہ نظام ہوگا کہ انصاف کے لیے الگ الگ 2 پیمانے رکھے جائیں گے، ایک قوم، ایک کمیونٹی کے لیے الگ پیمانہ، الگ معیار ہو، دوسری قوم کے لیے، اقلیت کے لیے الگ پیمانہ اور معیار رکھا جائے، وہاں کبھی امن و امان نہیں ہو سکتا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ عدل کے بغیر، انصاف کے بغیر، جسٹس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے کبھی ایسا دوہرا رویہ، دوہرا معیار کبھی تاریخ میں اختیار نہیں کیا۔ مجرم چاہے اپنا ہو، اپنی برادری سے متعلق ہو، اپنے مذہب سے متعلق ہو یا دوسرے مذہب سے اس کا تعلق ہو، بہرحال اسے کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اس کے ظلم کی سزا اسے مل کر کے رہی۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدها، کہ اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد سے بھی گناہ ہو جاتا، اس سے اگر چوری ہو جاتی، خدا نہ خواستہ، تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ انصاف ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ اپنی جان کے خلاف آئے، اپنی اولاد کے خلاف جائے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو انصاف پر قائم ہو جاؤ، انصاف کے نگراں اور نگہبان ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ. یہ چیز حق کی گواہی دینا، انصاف پر قائم رہنا، انصاف قائم کرنا، یہ تمہیں ہر حال میں کرنا ہے، چاہے تمہاری جانوں کے خلاف ہو، چاہے تمہاری ذات کے خلاف یہ چیز آئے، تمہارے والدین کے خلاف معاملہ ہو، تمہارے اقربا اور اعزاء کے خلاف جا رہا ہو، پھر بھی تمہیں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. لیکن بدقسمتی سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مسلسل ناانصافیاں ہو رہی. اور ستم اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے، مسلمان ہر چیز بہرحال کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتا ہے، اس کی جان پر آئے، اس کے مال پر آئے، اس کی اپنی عزت پر آئے. لیکن جب اس کے نبی کی بات آتی ہے تو ادنا سے ادنا گستاخی، تنقیص اور بے حرمتی مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. پہلے یہ ہوتا تھا کوئی عام آدمی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب نیتا کہے جانے والے لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے لوگ اس طرح کی مذموم حرکتیں کر رہے ہیں، اور ایسے ملعون لوگوں کو کھلی آزادی اور چھوٹ دی جاتی. اس ملعون آدمی نے ابھی گستاخی کی، اسے قید کیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، پھر مسلمانوں کی غیرت، ان کے جوش اور پیارے آقا سے محبت، نوجوان نکلے، انہوں نے احتجاج کیا، ان کے سراپا احتجاج ہونے کی وجہ سے، مسلسل آواز اٹھانے کی وجہ سے پھر سے اسے گرفتار کیا گیا. یہ مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو جوہر ہے، یہ جو سرمایہ ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ سے جو شدید تعلق ہے، آپ سے جو والہانہ عشق ہے، اسے کھرچ کر کے ان کے سینوں سے نکال دیا ہے. جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر مسلمان جانوروں جیسی زندگی ان کی ہو جائے گی، پھر ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن دنیا نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا تعلق اپنے پیغمبر سے ہر چیز سے بڑھ کر کے، دنیا والوں کا اپنے قائد کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ، اپنے رہنما کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہرگز ایسا نہیں جو مسلمان کا اپنے نبی کے ساتھ. وہ ساری چیزیں سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا جو تعلق ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جان سے بھی زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے. جب تک کٹمرو میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، ہر چیز سے زیادہ آپ سے مجھے محبت ہے سوائے میری جان کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے لیے گردن جھکائی، غور کیا،
کہ اگر نبی ہماری جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہوتے تو آپ کے لیے جانیں کیوں قربان کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان سے بھی زیادہ پیارے نبی ہمیں محبوب اور عزیز ہیں۔ فوراً ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان کا کامل درجہ عطا ہوا ہے۔ سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے، دین سکھلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ چند صحابہ اور تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں موت کی سزا دی جائے۔ ان سے آخر میں پوچھا گیا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے اور تم آزاد ہو جاؤ؟ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے اور میں بچ جاؤں، مجھے نجات مل جائے۔ یہ تعلق رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ والہانہ اور شدید محبت رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے۔ جب تک یہ چیز مسلمانوں میں برقرار رہی، یہ تعلق جب تک استوار رہا، مسلمان ترقی کرتے رہے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترقیات پر گامزن رہے۔ جب یہ تعلق کمزور ہوا، ظالموں نے، سازشی لوگوں نے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، تمام انبیاء کے ساتھ اس طرح استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی گستاخی کی گئی، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول ایسے نہیں جو آئے ہوں ان کے ساتھ استہزاء نہ کیا گیا ہو، ان کا مذاق نہ اڑایا گیا۔ یہودی خاص طور پر ان کا اندر کچھ اور ہوتا تھا، باہر کچھ اور ہوتا تھا، منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ذو معنی، ایسے ڈبل میننگ والے لفظ سے خطاب کرتے کہ اپنے اندر کی بھڑاس بھی نکال لیتے کہ ہم نے گستاخی کر دی، اور مسلمان سمجھ بھی نہیں پاتے کہ گستاخی ہو گئی۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینہ کہتے تھے۔ اب راعینہ عربی کے اعتبار سے ہماری رعایت کریے، ہمارا خیال کریے، ہماری نگہبانی کیجیے۔ مسلمان سمجھتے یہ تو اچھا جملہ ہے، اور وہ ذرا سے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو موڑ کر کے، ذرا سا کھینچ کر کے راعینہ کہہ دیتے۔ اب اس راعینہ کو اگر راعینہ کہہ دیا جائے تو اس کے معنی ہو جائیں کہ ہمارے چرواہے، گرڑیے، اور رعونت سے یہ لیا جائے تو حماقت اور بیوقوفی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جائے۔ مسلمان سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ سمجھتے راعینہ کا ہماری رعایت کریے، ہمارا خیال کر لیجئے۔ اس لیے بعض مسلمان بھی یہ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینہ۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی زبان جانتے تھے، ان کی حرکتوں سے واقف تھے، انہوں نے سب سے پہلے اسے نوٹس کیا اور کہا اے یہودیوں لعنت اللہ علیکم، تم اللہ کے دشمن ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی؟
تم ایسی گستاخی کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم نے آئندہ اس طرح کا جملہ استعمال کیا ایسی گستاخی کی تو تمہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو۔ تو ایمان والوں کو روک دیا گیا، کوئی ایسا لفظ جس سے ادنا گستاخی کا شائبہ ہو، کوئی ایسا ڈبل میننگ والا ذو معنی لفظ مسلمان اسے استعمال ہی نہ کرے، اسے بولے ہی نہیں۔ تو قولی طور پر، لسانی طور پر، زبانی طور پر بھی کوئی ایسا جملہ کہنے کی اجازت نہیں ہے جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا تنقیص کا شائبہ ہو۔ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک بڑا اہم خطاب ہے جو مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا۔ اس سے پہلی قوموں اور امتوں کو جب خطاب کیا جاتا تھا تو یا ایھا الفقراء، یا ایھا المساکین، یا نبی کے واسطے سے خطاب کیا جاتا تھا، لیکن قرآن مجید میں 88 مرتبہ ڈائریکٹ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ تو جب اس طرح خطاب ہوتا ہے تو بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ تو قرآن میں سب سے پہلے جو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ ایمان والوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے نبی کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ تم نبی کی مجلس میں رہا کرو، غور سے سنا کرو۔ جب غور سے سنو گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی راعنا کہنے کی، تمہیں کہنے کی ضرورت پڑے انظرنا کہا کرو۔ اور جو بے حرمتی کرتے ہیں، جو گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ یہودی، یہ دشمنان اسلام، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، رب نے جو خیر نازل کیا ہے، رب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب کیا ہے ختم نبوت کے لیے، آخری نبی جو بنایا ہے، نبیوں کا سردار جو بنایا ہے، یہ ان سے کیسے برداشت ہو؟ یہ اس انتخاب پر جل رہے ہیں، حسد کی آگ میں یہ بھڑک اٹھے ہیں۔ آج دنیا بھی پریشان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، آپ کی جو رفعت ہے، آپ کے جو ماننے والے ہیں، کائنات میں آپ کا جو مقام ہو دنیا میں کسی کا نہیں۔ اس لیے تین طرح کے لوگ ہیں، ایک تو مسلمان جن کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ بڑا ہوا، ایک وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ بھی محبت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی آپ کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ ایک گروپ تو آپ کے چاہنے والوں کا مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو نیوٹرل ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک جماعت، ایک گروپ وہ ہے جو حسد کی آگ میں جل بھن رہے ہیں، پریشان ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے اتنی تیزی کے ساتھ کیسے بڑھ رہے ہیں۔ وہ مخالفین ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو شدید تعلق ہے مسلمانوں کا یا دنیا والوں کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے ختم کر دیا۔ یہ ساری حرکتیں اسی لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ ظالم اور ملعون لوگ یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، مسلسل آئے دن کچھ نہ کچھ ایک نیا شوشہ چھیڑا جاتا ہے، ایک نیا بندہ اٹھ کر کے گستاخی کرتا ہے، اسے سستی شہرت بھی مل جاتی ہے اور مسلمانوں کی محبت کو بھی آزمایا جاتا ہے کہ ابھی ان کے اندر حس باقی ہے کہ نہیں، ان کے نبی سے ان کا تعلق کتنا ہے۔ ہمارے تعلق کو ان گستاخانہ جملوں کے ذریعے سے، ان گستاخانہ فلمیں بنا کر کے
خاکے بنا کر کے، کارٹون بنا کر کے، یہ ساری حرکتیں کر کے ہمارے تعلق کو اگر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ہم اور شدت سے محبت پیدا کریں کہ اپنے تعلق کو ہم خود مضبوط کریں گے اور آنے والی نسلوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سکھلائیں گے، نبی کی محبت سکھلائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک بہترین جواب ہو۔ ہماری محبت کمزور ہو گئی، اس لیے یہ زوراور ہو گئے، ان کی ہمتیں بڑھ گئی، اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے۔ آج کیا کیسے کیسے واقعات سننے میں آتے، اس طرح کا واقعہ بھی پیش آیا ایک کالج میں، ایک پروفیسر نے ایک بیان کرنا تھا اپنے سیرت کے حوالے سے، کالج کے طلباء سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ازواج مطہرات کا نام بتلاؤ، کسی کو پتہ نہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایک بیوی کا نام مجھے یاد ہے، آمنہ نام تھا، والعیاذ باللہ۔ اس حد تک ناواقف ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور زوجہ میں فرق نہیں۔ یقیناً یہ صورتحال ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت نہیں۔ جب معرفت ہوگی، جب سیرت سے واقفیت ہوگی تبھی تو محبت ہوگی۔ جب واقفیت ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکے گا، جتنے آپ کے احسانات ہیں کائنات پر، انسانوں پر، جانوروں پر، دنیا پر، کسی کے اتنے احسانات نہیں۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو پھر والہانہ محبت ہوگی۔ جب یہ چیز تھی، والہانہ محبت تھی مسلمانوں کے اندر، تو مسلمان باعمل تھے یا بے عمل تھے، نمازی تھے یا بے نمازی تھے، حتیٰ کہ شرابی جیسے لوگ بھی، انہوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ شراب کے نشے میں مست اس حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی لائف اور ہسٹری کیا ہے، آپ کی تاریخ کیا ہے، تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خود بھی واقفیت حاصل کریں، اپنی نسل نو کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ ہم غیر شرعی طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہم یہ طے کر لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں، اپنے گھروں میں انتظام کر لیں 1 گھنٹہ انشاءاللہ سیرت کی تعلیم ہو۔ ہم خود واقف ہوں گے، ہمارے بچے بچیاں گھر والے واقف ہوں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے کردار کیسے تھے، پھر آپ کے والد اور والدہ کا نام، آپ کے بیٹوں کا نام، آپ کی بیٹیوں کا نام، آپ کی مکی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، مدنی زندگی، ہجرت کے واقعات، آپ کے اخلاق، فتح مکہ کے واقعات، یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر شدید محبت ہوگی، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو محبت ہوگی، اور پھر جب ہمیں واقفیت ہو جائے گی تو ہم دوسروں کو بتلا سکیں گے کہ ہمارے نبی کے عالی اخلاق کیسے تھے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی کوئی شوشہ چھیڑ دیتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گستاخی کر کے لوگ نکل جاتے ہیں، نہ کسی سے کوئی جواب بن پاتا ہے، اور بدقسمتی ہمارے نوجوان تو ناچ گانوں میں مست ہیں، رنگ رنگیوں میں مست ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمیں تو چاہیے تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اقتداء کرتے، ایسی اتباع کرتے، ایسی اطاعت کرتے کہ ہمارا عمل تبلیغ ہو جاتا۔ ہر مسلمان یہ بتلاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی، آپ اس طرح انسانیت کے غمخوار اور محسن تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں مغربی تہذیب پسند ہے،
غیروں کا طریقہ پسند ہے، غیروں کا کلچر پسند ہے، ان کا لباس ہمیں پسند ہے، وہ چاہے پھٹا ہوا ہی ہو وہ ہمارے لیے فیشن ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ شاندار ہو جاتا ہے، وہ بال چمگادڑ کی طرح چاٹ لیا جائے تو ان کے لیے فیشن بن جاتا ہے۔ مغرب سے آنے والی ہر چیز، غیروں کا ہر طریقہ، ہر اسٹائل ہمارے لیے فیشن بن جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس میں ہمارے لیے امن و سکون ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، وہ ہمیں پسند نہیں۔ پھر ہم کیا تبلیغ کریں گے، کیا دنیا کو بتلائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن اعظم تھے، آپ سے بہتر دنیا میں کوئی قائد پیدا نہیں۔ جب ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، کوئی ہم سے پوچھ لے تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی سب سے زیادہ حسین، سب سے عالی اخلاق والے، تو تمہاری زندگی، تمہارے اعمال تو بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو تمہارے نبی سب سے عالی ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، تو تمہیں سب سے پہلے فالو کرنا چاہیے، تمہیں اتباع کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ طے کریں، اور اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ کیسے جرات ہوتی ہے کہ ایسے محسن انسانیت سے جو ہمیں ہر حال میں یاد رکھے، جو راتوں میں ہمارے لیے دعائیں کریں، جو سجدوں میں ہمارے لیے دعائیں کریں، جو ہمارے لیے اللہ سے روتے رہیں۔ ان کی اپنی شان، اپنے رتبے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے تو کہہ دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا، راضی کر دے گا۔ پھر ہمارے لیے رونا، ہمارے لیے دعائیں مانگنا، اور امت بھول گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی قربانیوں کو۔ ہم نے غیروں کا طریقہ اپنا لیا۔ جب ہم آپ کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، آپ کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ جو محبت اور شدید تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا تھا، وہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی اس طرح کی کوئی بھی مذموم حرکت ہو، ہم مسکت جواب دیں، مثبت انداز سے جواب دیں، قانون ہاتھ میں لیے بغیر۔ ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے، اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات کو عام کریں، بجائے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے، الٹے سیدھے جوک کرنے، کمیڈی کرنے، گانوں کو شیئر کرنے کے بجائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو شیئر کریں۔ یہ بھی ایک بہترین جواب ہو۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم سے یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں، چھین لی جائیں، ہم اس میں اور آگے بڑھیں گے، ہم یہی چیزیں شیئر کریں گے، ہم اس طرح پیارے آقا سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، ایک ایک سنت کا اتباع کریں گے۔ ہم یہ عزم کر کے اٹھ جائیں تو انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ گستاخی کرے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ عزم کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خود بھی واقفیت حاصل کریں گے، اپنی نسلوں کو واقف کرائیں گے، اپنے گھروں میں انشاءاللہ کم سے کم 1 گھنٹہ سیرت کی تعلیم کو عام کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی اتباع کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن اعظم، آپ ہی کے طریقے میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔